کر رہا ہے، بچیاں سبزی چھیل رہی ہیں، ماں چاول تیار کر رہی ہے، ابا بازار میں سلاد خریدنے گئے ہیں، کوئی دودھ لینے گیا ہے اور وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے اور وہ مہمان ہے اور مہمان آبرو ہے اور مہمان عزت ہے اور مہمان کے لیے سارے وسائل لگا دینا شرف انسانیت ہے، لیکن وہ مہمان وہاں سے اٹھ کے وہ زنان خانے کے اندر چلا جائے اور وہ گھر کا مالک بن جائے تو مجھے بتاؤ اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا؟ یہ مقام و مرتبے کا تعین ایک میں نے پہلے آپ کو مثال دی ہے، اس مثال کے بعد یہ دوسری مثال ہے کہ اپنی حیثیت کا تعین، اپنے مقام کا تعین، اور اس ماحول کی مدد سے یا مقام و مرتبہ پانے کا سبب بنے گا یا ذلیل و رسوا ہونے کا زینہ بن جائے گا۔ فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ اختیار دیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں تشریعی حاکمیت۔ یہ تشریعی حاکمیت اس رب کی ہے، لیکن یہاں جبر نہیں ہے، آپ آزاد ہیں، اپنی درخواستیں ابھی ان سے واپس لے لیں، آپ چلے جائیں مسلم کانفرنس میں شامل ہو جائیں، آپ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں، آپ مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں، لیکن اگر یہ یہاں آپ نے درخواست دی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس کی حاکمیت کو قبول کر رہا ہوں، میں اس کی بالادستی کو قبول کر رہا ہوں، میں اس کی فرما روائی کو قبول کر رہا ہوں، میں اپنی آزادی جو اس نے مجھے دی ہے اس دی ہوئی آزادی کو آج اس کو امانت سمجھ کے لوٹا رہا ہوں، میں آزادی کا نیا مفہوم متعین کر رہا ہوں، میں آزادی کو اس کے واپس کر کے میں ایک نئی غلامی کو اختیار کر رہا ہوں، اور یہ غلامی عہد رکنیت ہے، اور یہ غلامی بندگی ہے، اور یہ غلامی سند ہے، سارے بولو نا، آزاد ہونے کی۔ میں نئی ڈکشنری مرتب کرنے چلا ہوں، میں نئی لغت مرتب کرنے چلا ہوں۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آزادی کو یہ آزادی سمجھتے ہیں کہ ہر فکر سے آزاد، ہر بندش سے آزاد۔ لوگ اسے پھر آزادیوں سے تعبیر کرتے ہیں، لوگ اسے روشن خیالی سے تعبیر کرتے ہیں۔ انسانوں کو بے لباس کر دینا، انسانوں کو حلال و حرام کی تمیز سے بے بہرا کر دینا، انسانوں کو ماں اور باپ کے مقدس رشتوں سے بے نیاز کر دینا، انسان کو سوسائٹی کے سارے واجبات سے بالکل محروم کر دینا، اور انسانوں کو ہوس کا بندہ بنا کے، انسانوں کو دنیا کی اس شو کیس میں کھڑا کر کے انسانوں کو ہوس کے اندھیروں میں دھکیل دینا، لوگ اسے روشن خیالی سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، اس پوری کائنات کا سفر یہ درس دیتا ہے کہ وہ آزادی جو اللہ نے بندے کو دی ہے اس تشریعی حاکمیت کے دائرے میں، وہ جب اس آزادی کا تعین کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے بھی اس کائنات میں اس ذرے کی طرح اس خالق کے پابند ہونا ہے، جس خالق کے تحت یہ ذرہ پابند ہے، پھر وہ کلاک وائز اس کے ساتھ جب ایڈجسٹ ہو جاتا ہے تو یہ ساری کائنات اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ نقطہ میں نے یہاں پر وائنڈ اپ کیا ہے، اس کو ذرا دوبارہ سمجھیں کہ وہ آزاد ہے، پوری کائنات پابند ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے، فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے، فیصلہ تم نے خود کرنا ہے، لیکن وہ آزادی کو گروی رکھتا ہے۔ ان اللہ اشترا، ان اللہ اشترا، یہ خریدار خرید رہا ہے، بیچنے والا بیچ رہا ہے۔ ارے کیسا خریدار ہے اور کیسا فروخت کرنے والا ہے، خریدار بھی وہ خود ہے، اختیار بھی خود دیا ہے، پھر اس کو خود سمجھایا ہے کہ ذرا مجھے بیچ کے دیکھو، میں ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں گا، ذرا میرے ہاتھ میں یہ سارا اختیار مجھے واپس دے کے دیکھو، میں تمہیں کونوں مکان کا مالک بنا دوں گا، یہ سارا اختیار مجھے عطا کر کے دیکھو، میرے تابع ہو جاؤ، میں دنیا کو تمہارے تابع کر دوں گا، تم میری تابع داری اختیار کرو، میں تمہیں بندوں کو تمہارا تابع، نے آپ کو تابع کر لیا ہے۔ اب میرا یہ تابع ہونا وہ نماز کے دائرہ ہو، وہ میری قربانی کا دائرہ ہو، وہ میری زندگی کا دائرہ، محیا و مماتی، زندگی اور موت دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے، پھر یہ رب کے تابع ہے، میری کوئی رائے نہیں ہے، میرا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ اور یہی سب سے بڑی بات ہے، عمریں بیت جاتی ہیں، رائے تبدیل نہیں ہوتی، عمریں گزر جاتی ہیں، مزاج لوگوں کے نہیں بدلتے، عمریں گزر جاتی ہیں،
پسند و ناپسند لوگوں کی نہیں بدلتی ہیں، اور آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں اچھا یہ صبح اٹھنا یہ ذرا میرے لیے بڑا مشکل ہے اور میری عادت بنی ہوئی ہے، میری عادت بنی ہوئی ہے، اور دیکھیں یہ گوشت یہ مجھے بہت پسند ہے، اور میں اگر ہفتے میں 3 دفعہ گوشت نہ کھاؤں تو میرا تو معدہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، فلاں میری عادت ہے، فلاں چیز میری عادت ہے۔ اچھا مجھے غصہ بہت آتا ہے، آپ مجھ سے محتاط رہیں، یہ میری مجبوری ہے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، اور دیکھیں میں فلاں چیز کو بڑا پسند کرتا ہوں، میں فلاں چیز کو بڑا ناپسند کرتا ہوں۔ نہیں، کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس دائرے میں جو کچھ بھی ہے وہ رب کا ہے، میں رب کا ہوں، میں اس کے تابع ہوں، میں نے اس کو اختیار کر لیا ہے۔ اور اس کو ایک حدیث کے ذریعے سے آپ نے اس طرح واضح کیا، من ابغض للہ، من احب للہ، وابغض للہ، وآتى للہ، ومنع للہ، فقد استکمل الایمان۔ محبت بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے، دیا تو اللہ کے لیے، کسی کو دینے سے رکے تو بھی اللہ کے لیے، اللہ ہی مرکز و محور قرار پا جائے میرے عزیزوں۔ یہ رکنیت ہے، یہ رکنیت کی سوچ ہے۔ اچھا صبح اٹھنے کی عادت نہیں تھی، اس عادت کو بدلنا ہے۔ غصہ مجھے بہت آتا تھا، اس غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ ساری رات ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہتا، وقت ضائع کرتا تھا، اس کو روکنا ہے۔ شطرنج کھیلتا تھا، نہیں اس کو روکنا ہے۔ وہاں جا کے قہوہ خانے میں گپیں لگاتا تھا، میرے رب نے وقت کا حساب لینا ہے، اس سے میں نے روکنا ہے۔ ہر چیز کے اوپر پھر نظر، ہر چیز کا ایک اکاؤنٹ، ہر چیز ایک خالق کے تابع، ہر لمحہ اس کی نظر میں، اور میں اس کی نظر میں کہ وہ میری شہرک سے قریب ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں بولتا ہوں تو مجھے سن رہا ہے۔ اس سے بڑے دروازے کھلتے ہیں میرے عزیزوں، بڑے دروازے کھلتے ہیں۔ ارے بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ وہ میری شہرک سے قریب ہے، وہ مجھے سن رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اسے سناتا نہیں ہوں، میں اسے دکھاتا نہیں ہوں۔ میرے دل کو چوٹ لگی ہے، میرے جسم کو چوٹیں ہیں، میرے احساس کو چوٹیں ہیں، میں کنہیں دکھا رہا ہوں؟ جو احساس مروت سے آ رہی ہے، جو صلہ رحمی سے آ رہی ہے، جو لوگوں کو کوئی چیز دینے پہ قادر نہیں ہے، نہیں، میں اسے دکھاؤں گا، میں اسے سناؤں گا، میں اس کے سامنے بات رکھوں گا، میں اس کے سامنے گفتگو کروں گا۔ آپ میرے عزیزو ذرا اس تصور کے اندر پہ ڈوبتے چلے جائیں، اس سے قوت کا راستہ کھلتا ہے۔ قوت کیا ہے اور طاقت کیا ہے، کمزوری کیا ہے؟ کمزوری سے لوگ خوفزدہ ہیں، طاقت کی سب خواہش کرتے ہیں۔ طاقت اور قوت کا راستہ کیا ہے؟ کمزوری سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ شان و شوکت کیا ہے؟ محکومی کیا ہے؟ دل کی آزادی، شہنشاہی، شکم سامان موت، فیصلہ تیرے ہاتھوں میں، دل یا شکم۔ وہ تصور جس کے نتیجے میں آدمی کسی بالا تر قوت سے جڑ جائے، بالا تر قوت سے، اور بالا تر قوت کیا ہے کہ جس سے بڑی کوئی قوت نہیں ہے، جس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتا ہے، وہ روزانہ اس کو دیکھتا ہے، جو لوگوں کو موت و زندگی سے ہمکنار کرتا ہے۔ بہت سارے دائروں میں دخل کی اجازت دی ہے، لیکن موت و زندگی کا دائرہ کوئی اس میں دخل دے کے تو دکھائے۔ لوگوں کو رزق کی فراہمی کا دائرہ کوئی اس کے اندر رزق کوئی دخل دے کے تو دکھائے۔ لوگوں کو بیٹے اور بیٹیاں دینے کا دائرہ کوئی اس میں دخل دے کے تو دکھائے۔ لیکن میرا پھر اس سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے، میں طاقت کے بہت بڑے مرکز سے جڑ جاتا ہوں۔ وہ انسان کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، وہ ممولے کو شہباز سے لڑا دیتا ہے، وہ کنجش کے فرو مایا کو شاہین سے لڑا دیتا ہے، اس کے اندر ایک سوز یقین پیدا ہوتا ہے۔ پھر انبیاء لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی بنیاد پہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ بتاؤ میرے ابراہیم کے پاس کیا زر تھا، میرے موسیٰ کے پاس کیا زر تھا،
ارے میرے کالی کملی اوڑھنے والے کے پاس کیا زر تھا، لیکن میرا موسیٰ پوری دنیا پہ حاوی آیا یا نہیں ہوا، میرا ابراہیم پوری دنیا پہ چھایا یا نہیں چھایا. اس کو ایک قوت ملی، اس کو ایک طاقت ملی، وہ اسی تشریع حاکمیت کو قبول کرنے سے ملی، اس آزادی سے دستبرداری کے نتیجے میں ملی. ایک اللہ کا جب وہ ہوا تو اللہ کی ساری مخلوقات جو پابند ہیں تکوینی حاکمیت کے، وہ اس کے تابع ہو گئی. اور وہ اس طرح سے تابع ہو گئی کہ جب ہم نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، لیکن آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. اور یہ کیسے انداز گلستاں پیدا ہوگا؟ گر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا. میرے عزیزو، یہ حلف رکنیت جو ہے، یہ رکنیت جو ہے، یہ در حقیقت اس ایمانی ضرورت کو پورا کرنے کا نام ہے. ایمانی ضرورت کو، جو انسانیت کی بقا جس کے اوپر منحصر ہے، اسی پہ انسانیت کی بقا ہے. وگرنہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، وگرنہ تو پاؤں کے نیچے مسلے جاتے ہیں. کتنا عہد تھا سیدنا ابراہیم کے مد مقابل، کتنا عہد تھا حضرت نوح کے مد مقابل، کتنا عہد تھا حضرت موسیٰ کے مد مقابل. کس قدر دنیا تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل. ذکر کن کا ہے؟ جو اس ایمانی عہد پہ کھڑے ہو گئے. اور مٹے کون؟ جو اس ایمانی عہد کے مد مقابل آ کے کھڑے ہوئے. مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. یہ حلف جو ہے، یہ عہد جو ہے، یہ در حقیقت اپنی اصل سے جڑنے کا نام ہے. اور تب ہی گلے سرسبد ہیں جب وہ اصل سے جڑا ہوا ہے. جب شاخ گلچی سے کسی سید نے اس کو توڑا تو وہ مرجھا گیا. پھل تب تک پھل ہے جب وہ شاخ نشیمن پہ ہے. پتا تب تک پتا ہے، تب تک اس میں کلوروفل کا پورے کا پورا وہ ایک سلسلہ ہے جب تک وہ شاخ پہ کھڑا ہے، جب تک وہ اپنی جڑ سے جڑا ہوا ہے. مجھے جڑ سے کٹ کے، اصل سے کٹ کے کسی کو سرسبد ہوتے ہوئے دکھا دو، کسی کو تر و تازہ ہوتے ہوئے دکھا دو. انسان کی جڑ اس کا رب ہے، انسان کی جڑ اس کا خالق ہے، اس کی جڑ اس کا مالک ہے. وہ جب اپنے مالک سے جڑتا ہے، جو اپنے مالک کے ساتھ نتھی ہوتا ہے، پھر وہ گلے سرسبد بنتا ہے. پھر اس کے اندر بہار آتی ہے، پھر اس کے اندر انسانی خصائص کا عروج آتا ہے، عروج آتا ہے. اور یہ انسانی خصائص کا عروج اگر آپ نے دیکھنا ہے تو پھر وہی انبیاء کا سلسلہ ہے، وہی گلے سرسبد ہیں انسانیت کے جن کو اللہ نے نمونہ بنا کے پیش کیا ہے. هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ. پھر وہ اپنے بندے کو اٹھاتا ہے اور اس کو فرعون سے لڑا دیتا ہے. وہ اپنے بندے کو اٹھاتا ہے، اس کو نمرود کے مد و مقابل کھڑا کر دیتا ہے. پھر وہ اپنے بندے سے کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. ان کے سامنے کھڑا ہو جا، ان کو ڈرا دے، اپنے رب سے ڈرا دے، یہ بڑوں بڑوں کو ڈرا دے، ان ساروں کو ڈرا دے. یہ قوت ہے جو پھر انسانوں کو کھڑا کرتی ہے. کس کے لیے؟ مسلم کانفرنس کے لیڈر کے لیے نہیں، پیپلز پارٹی کے خاندانوں کے لیے نہیں، مسلم لیگ کے خاندانوں کے لیے نہیں. وہی رب ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. سبزہ جس کی تسبیح کر رہا ہے، نور کی سورج کی کرنیں جس کی تسبیح کر رہی ہیں، رات جس کی تسبیح کر رہی ہے، دن جس کی تسبیح کر رہا ہے، زمین کی تہوں کی مخلوق جس کی تسبیح کر رہی ہے، سمندروں کی پاتال کے اندر مخلوق جس کی تسبیح کر رہی ہے. پھر تو نے اس کی تسبیح کرنی ہے، پھر تو نے اس کا بندہ بننا ہے، پھر تو نے اسی کے آوازے کو اوپر اٹھانا ہے. یہ انبیاء کا راستہ ہے، یہ وہ صلحاء کا راستہ ہے، یہ تابعین اور تبع تابعین کا راستہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا راستہ ہے. میرے عزیزو، آپ نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے. لیکن ذرا سوچ لیں، سمجھ لیں، آپ پہ کوئی جبر نہیں ہے، وہ جبر کرتا ہی نہیں ہے. وہ اپنے بندوں کو رزق دے رہا ہے، رزق آپ کو بھی ملے گا. وہ بندوں کو عہدے بھی بانٹ رہا ہے. اوباما اس کا مخالف ہے، آج ساری دنیا اس کی مخالف ہے، آج ساری دنیا کے اندر اس کے مخالفین کا راج ہے، اور وہ ان کو رزق دے رہا ہے. رولز رائس کاروں پہ چڑھے ہوئے ہیں، ہوائی جہازوں پہ سفر کر رہے ہیں. وہی ہوائی جہاز جس کو ان کی ہوا اٹھاتی ہے، وہی 400 میل فی گھنٹہ کی ریل گاڑیاں
جو اس کے حکم سے چلتی ہیں، وہی موبائل جو اس کی ساری دی ہوئی ٹیکنالوجی سے ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور وہ ان کو خدمت